عزیزان محترم، آج آپ جس ہستی کی ذکر سننے آئے ہیں وہ باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج یعنی حوائجوں کا دروازہ ہے۔ اگر آج میں یہاں سے کوئی حاجت لیے بغیر اٹھ گیا عزیزان محترم تو یہ میرے ظرف کی کمی ہوگی، ان کی عطا کی کمی نہیں ہے۔ خود میں اپنے ظرف کو آمادہ کر آؤں یہاں پر کہ میں کیوں آیا ہوں اور کس کے در پر آیا ہوں۔ عزیزان محترم، اہل بیت کو اپنے وجود سے درک کریں۔ کب تک سنی سنائی باتوں پر زندہ رہوں گا میں، اور کب تک ممبر سے مجھے صرف کہانیاں سنائی جائیں گی؟ جب تک اہل بیت کے وجود کو میں اپنے وجود سے درک نہیں کروں گا عزیزان محترم، میں روز قیامت وہ جام کوثر نہیں حاصل کر سکتا۔ رسول خدا نے کہا میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا ہیں وہ؟ قرآن، کہ جو ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں، معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہمارے ہاں تو ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کی، اہل بیت جو ہے ہمارے پاس۔ جبکہ رسول کہہ رہے ہیں میں دو چیزیں جو دونوں کو تھامے گا، جو دونوں سے تمسک کرے گا وہ پہنچے گا مجھ تک۔ جس نے ایک کو بھی چھوڑ دیا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ خوب قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ یہ میں خود اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ قرآن کتنا ہے میری زندگی میں؟ باتیں تکراری ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں عزیزان محترم۔ دنیا جہان کی خبریں میں صبح شام پڑھتا ہوں، دنیا جہان کی چیزیں میری موبائل، ٹیبلیٹ، ہر چیز پر ہیں۔ قرآن ہے؟ آپ بولیں گے مولانا صاحب میں نے قرآن کی اپلیکیشن تو ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، مگر قرآن کی تلاوت کتنی ہے؟ پلس قرآن میری زندگی میں کتنا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے عزیزان محترم۔ دوسری چیز اہل بیت۔ اہل بیت کہاں ہے؟ صرف مسجد میں، امام بارگاہ میں ہے اہل بیت، باقی کہاں ہے اہل بیت؟ میرے گھر میں اہل بیت کا کتنا ذکر ہے؟ میری زندگی میں صبح سے شام اہل بیت کہاں ہے؟ میری زندگی کی موومنٹ، میرا عمل، میرا کام، میری پڑھائی، میری نوکری، میرا لین دین، میری دکان، میرا بازار، میری خلوت، میری فیملی، اہل بیت کہاں ہے؟ اس میں کہاں ہے اہل بیت؟ صرف سننا ہے میں نے اہل بیت کے بارے میں آج تک۔ درک کب کروں گا میں اپنے وجود سے اہل بیت کو؟ کہ جنہوں نے درک کیا انہوں نے اپنے سامنے اپنی موتوں کو دیکھا مگر کہا ماں ترکتک یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے امام حسین۔